غزہ پر آتش و آہن کی بارش جاری، صبح سے جاری حملوں میں مزید 17 فلسطینی شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے جبالیہ، رفح غزہ سٹی اور خان یونس میں رہائشی مقامات پر بمباری اور گولہ باری کی۔ گزشتہ روز شجاعیہ میں رہائشی عمارتوں پر حملے میں شہید افراد کی تعداد 35 ہو گئی، 50 زخمی، 80 افراد تاحال لاپتہ۔ ادھر ایک ماہ سے جاری ناکہ بندی کے سبب غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی۔ وزارت صحت نے ادویات کے لیے ہنگامی اپیل کر دی۔ فرانس کا جون میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ سعودیہ عرب میں 2 ریاستی حل پر کانفرنس میں کئی ممالک فلسطین کو تسلیم کریں گے۔ فرانس کے اعلان پر اسرائیل کی برہمی۔ وزیر خارجہ گیڈون سور نے فیصلے کو دہشت گردوں کے لیے تحفہ قرار دے دیا۔ کہا ایسے اقدامات سے خطے میں امن، سلامتی اور استحکام نہیں آئے گا۔ قیام پاکستان کے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مسلم امہ کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست پوری دنیا کے مسلمانوں کی جنگ لڑنے کی ذمہ دار ہے۔ اگر پاکستان آج فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑتا تو پھر وہ قیام پاکستان کے مقصد کی نفی کرتا ہے۔ اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس کا انعقاد۔ شرکا کی آج یوم مظلوموں محصورین فلسطین کے طور پر منانے کی اپیل۔ اسرائیل اور اس کے حامیوں کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے مسلمانوں کی جنگ نہ لڑی تو یہ قیام پاکستان کے مقصد کی نفی ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ دیگر مقررین نے امت کی خاموشی پر تشویش ظاہر کی۔ نیو یارک میں مسافر ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک، طیارے میں 3 بچے اور 3 بالغ افراد سوار تھے۔ تمام افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ امریکہ چین تجارتی جنگ میں توسیع، ٹرمپ معاشی جنگ کو تیسری عالمی جنگ بنانے پر تل گئے۔ چین کے سوا تمام ممالک پر ٹیرف 90 دن کے لیے معطل۔ پاکستان کو بھی عارضی ریلیف مل گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف بڑھا کر 125% کر دیا، باقی ممالک پر ٹیرف 10% ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین نے عالمی مارکیٹ کا احترام نہیں کیا، امید ہے چین کو جلد احساس ہوگا۔ امریکہ اور دیگر ممالک کا فائدہ اٹھانے کے دن نہیں رہے۔ بلیک میلنگ، دباؤ اور دھمکیوں سے چین کو جھکایا نہیں جا سکتا، ٹیرف پر دباؤ قبول نہیں، آخری حد تک لڑیں گے۔ چین کا امریکہ کو سخت پیغام۔ چینی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، مگر وہ باہمی احترام اور مساوی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ تحفظ پسندی اور یک طرفہ فیصلے دنیا کے مفاد میں نہیں۔ ہم مؤثر اقدامات کے ذریعے غیر یقینی حالات کا مقابلہ کریں گے۔ یورپی کمیشن کا بھی جوابی ٹیرف کے نفاذ میں 90 روزہ وقفے کا اعلان۔ صدر یورپین کمیشن ارسلا وان ڈر لین کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے ٹیرف کے نفاذ میں وقفے کے اعلان کا نوٹس لیا ہے، چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا ایک موقع اور دیا جائے۔ کراچی والوں کا پارا ہائی، آج رات مزید ایک واٹر ٹینکر جلا دیا۔ واٹر ٹینکر سخی حسن 5 سٹار کے قریب تیز رفتاری کے باعث سڑک پر الٹ گیا۔ شہریوں نے ڈرائیور کو روکا لیکن ڈرائیور فرار ہوا۔ شہریوں نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں لگنے والی آگ 14ویں روز بھی نہ بجھ سکی۔ COO کورنگی کنٹونمنٹ فیصل وٹو کے مطابق پاکستان ایٹمک انرجی کمیشن نے سروے مکمل کر لیا۔ پاکستان پیٹرولیم منسٹری نے زیر زمین میتھن گیس کی جانچ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ کا مزید منرل ٹیسٹ کے لیے اداروں سے رابطہ۔ آگ کے اعتراف 500 میٹر کے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے لانڈی پروسیسنگ زون میں پلاسٹک ری سائیکلنگ یونٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ فائر افسر اور اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترجمان ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے مطابق پلاسٹک ری سائیکلنگ یونٹ کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ جھنگ میں آلو سے بھرا ٹرک کار پر الٹ گیا۔
گوجرا روڈ بائی پاس کے قریب پیش آنے والے حادثے میں کار میں سوار 2 بھائی موقع پر ہی جاں بحق، ریسکیو اہلکاروں نے کار کی باڈی کاٹ کر لاشوں کو نکالا، ایک زخمی سردار علی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ خیرپور کی تحصیل فیض گنج میں خوفناک حادثہ، مہران ہائی وے کرونڈی کالج کے قریب 2 گاڑیوں میں تصادم، حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس پہنچ گئے۔ منسک کے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم بیلاروس الیگزینڈر ٹورچن نے استقبال کیا۔ شہباز شریف کا منسک کے وکٹری اسکوائر کا دورہ، یادگار پر پھول رکھے۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران دونوں ممالک میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ مضبوط مسلسل شراکت داری کا عکاس ہے۔